کبھی شیئر نہیں کی، کبھی اس طرح سے کہ کس کی بے عزتی ہوتی ہے. اس چیز سے بچنے کے لیے وہ ہمیں فرض رہتا تھا کہ پاکستان سے اپنے کچھ نہیں لیے چاہیے، اپنے ہمیں پاکستان کی عزت چاہیے، یہی ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ دن بدن نیلام ہو رہا ہے وہ عزت. اللہ نے پاکستان کو اتنا امیر ملک بنایا ہے اپنے ذخائر کے لحاظ سے، دنیا میں اس کے مقابلے کا ملک ہی نہیں ہے. اور عوام کا حشر دیکھ لیجئے، عوام کا انجام دیکھ لیجئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. یہ تو پہلے کبھی نہیں تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا. یعنی کہ جب سے یہ خاندان 3 بار وزیر اعظم رہ گیا، پیپل پارٹی 4 دفعہ رہ گئی، اور حال عوام کا کیا ہوا آج آپ کے سامنے ہے. لالا نہیں آپ کرو فوج جی فوج دی نہ کرو، ادھا ٹائم انہوں نے لیا، ادھا فوج نے لیا. نہیں آدھا نہیں لیا، میری بات سنیں، میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. ایوب خان 9 سال رہا، ضیاء الحق 10 سال رہا، جنرل مشرف 8 سال رہا. یہ کتنا ہو گیا؟ 9 اور 8 9 اور 10 19 اور 8 19 ہو گیا. 27 ایئرز ہو گیا. یا خان 3 سال رہا، یہ 30 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، اب ہاں جی بالکل. پاکستان کو بنی ہوئے کتنے ہو گئے؟ 77 ایئرز پورے ہونے والے ہیں. اب 77 سے آپ 30 مائنس کریں تو کیا رہ جاتا ہے؟ 47. تو 47 ایئرز انہوں نے لوٹا. پہلے جو فوجی لوٹتے تھے وہ بہت کم تعداد میں ہوتے تھے، مطلب کہ اگر کسی نے $1 ملین چوری کیا، 2 ملین کسی پہ کک بیک میں، انہوں نے تو پورے کے پورے پروجیکٹ چوری کی ہے. یہ تو اب فوج کو ہوش آئی ہے کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، یعنی کہ مطلب جرنیلوں کو. تو انہوں نے خود کو ان کی وجہ سے بدنام بھی کر دیا، اور پھر ان کے طریقہ کار پر چلنے بھی لگ گئے. اور نواز شریف کا تو یہ خواب تھا کہ میں پاک فوج کو ایک پنجاب پولیس بنا دوں، وہ اس نے بنا دیا ہے تقریباً. یعنی جس چیف کو انہوں نے بنایا تو کیسے بنایا؟ قرآن پہ حرف لے کر بنایا، تو وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتا نا. اسی لیے تو ہم پی ٹی آئی والوں سے کہتے ہیں کہ جلد از جلد ان لوگوں سے قرآن پہ حلف لو. ٹھیک ہے، اگر یہ کام آپ لوگ نہ کریں تو یہ جو بیرسٹر گوہر ہے یا دوسرے، ان کو تو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے. یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے، کیونکہ الیکشن پھر بھی پی ٹی آئی نے جیتنا ہے. لیکن اس جیت کا کیا مطلب کہ اگر وہ کل ملک ریاض وہ کیا ہے راجہ ریاض جیسے بنیں گے تو اس سے پھر کیا اور تکلیف زیادہ بڑھے گی. یہ ہمارے سامنے ہے ہر ایک چیز، اس کی ہم بہت باریک بینی سے انالائز اس کو کرتے ہیں، اور اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. بلکہ آپ نے سب سے اندازہ لگایا کہ حلف وہی لے رہے ہیں جو پہلے سے وفادار ہیں. یہ ہاں بات تو یہاں یہی ہے نا، وہ خود لے رہے ہیں، ان کو کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن وہ حلف لے رہے ہیں، وہ خود ہی دے لے رہے رہے ہیں، اور ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسرے کیوں نہیں لے رہے. تو یہ ایک کنسرن ہے، ایک فکر کی بات ہے. دوسرے جو نہیں لے رہے، ایک تو بزدل ہے، اور دوسرے ان میں وفا نہیں ہے. وہ جیسے کہ پریس کانفرنس کر کے صاف ہو جاتے تھے، یہ اس قسم کے لوگ، اور پھر ٹکٹ دینے میں بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہے. لالا ہاں علی ڈوگر صاحب آئے نے جی، ویلکم جناب، السلام علیکم. جی السلام علیکم. بس ان کے سامنے آپ موضوع رکھیں تو انشاءاللہ. جی ڈوگر بھائی، جو ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ اتوار کے دن عمران خان نے جو لوگوں سے کہا ہے کہ باہر نکلنے کا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قوم نکل آئے گی یا کہ واسبے صاحب؟ دیکھو قوم نکلنا تو چاہتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ قوم نکلنا چاہتی ہے، لیکن آپ پرامن احتجاج پہ لوگوں کو نہ پکڑیں تو پھر تو قوم نکلنا چاہتی ہے.
لیکن اب جب آپ ان کو ان کی رائے جو ہے اس کو بھی شو نہیں کرنے دے رہے، باہر کہیں اکٹھا نہیں ہونے دے رہے، اور ہر بندے کو پکڑ لیتے ہیں یا اس کے گھر والوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، ساری تو انٹرویو ڈاکٹر صاحب 25 کروڑ عوام ہے. ہاں جناب، آپ کا 6 لاکھ کا فوج ہے، پھر اس پورے پاکستان میں 4,50,000 پولیس ہے، باقی دوسرے رینجر ایف سی وغیرہ سب کو ملا کر یہ 2.5 لاکھ نہیں بنتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 12 لاکھ لوگوں کا مقابلہ 25 کروڑ عوام نہیں کر سکتے، تو پھر ایسے قوم کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انقلاب برپا کر سکیں گے؟ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، کس طرح کسی کو کوئی روک سکتا ہے؟ جب عوام کا ایک ہجوم ہوگا اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ یعنی پورے پاکستان سے جب لوگ نکل آئے، صرف پرامن طریقے سے، جلاؤ گراؤ کی بات میں نہیں کر رہا، تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا انہوں نے بھاگنا ہوتا ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے خود بخود؟ جی اس پر آپ بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب. وہ چلے گئے. یہ دیکھیے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جب میں یہ بات سنتا ہوں نا، ابھی یہ تو کافی فاضل عالم بھی ہے، بہت سمجھدار بھی ہے، لیکن جب 25 کروڑ کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ کیا 25 کروڑ یہ مولی گاجر ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کا قوم ہے؟ حقیقت سننا چاہیے. دیکھیے، اگر عمران خان کے ساتھ اسلام آباد میں 4 لاکھ لوگ بھی آ جاتے نا اس وقت، تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن نہیں آئے بھائی. ہاں جی، ہمیں سارا پتہ ہے. یہ سب جھوٹ کی باتیں ہوتے، 10 لاکھ تھے، 5 لاکھ تھے، 15 لاکھ تھے، یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے. یہ چھوڑ دو، حقیقت ایسا نہیں ہوتا. للا جو کر رہے ہیں، جو پریشر پا رہے ہیں عوام پہ، وہ بھی تو غلط ہے نا. وہ صحیح ہوندے تے اسی تے انہاں دے نال ہونا سی کہ بالکل عوام غلط کر رہی ہے، انہوں نے کنٹرول کرنا چاہیے، ادارے نوں کرنا چاہیے. جد ادارے ہی غلط کر رہے ہیں پھر اسی کس طرح کیے کہ عوام نوں نہیں نکلنا چاہیے؟ نہیں، ادارے تو کریں گے غلط، تو عوام اس کو دیکھیں گے کہ ادارے ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو ہم نہیں نکل رہے. یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں تو سمجھا نہیں للا. میں کہنا پیا کہ ادارے جڑے نے وہ تو چاہتے ہی نے نا کہ پریشر پوے عوام تے عوام نہ نکلے. وہ نکلنا نہیں دینا چاہتے کیونکہ انہوں دی روزی روٹی لگی، وہ بزنس کرتے ہیں پہ 75 سال تو وہ تو نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، عوام اپنے واسطے، ہاں جی اپنے واسطے، کسے واسطے نہ، میرے واسطے نہ، تواڈے واسطے نہ، خان واسطے نہ ہی پی ٹی آئی واسطے، اپنے واسطے عوام نے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، میرا مطلب یہی ہے. جی اپنے واسطے عوام نہیں نکل سکتی، ادارے دے پریشر وچ ادارے جے ٹھیک کر رہے ہیں، پھر میں یا تسی کہنا سی کہ ادارے ٹھیک کر رہے ہیں. ادارے ہی تے ساڈے غلط کر رہے ہیں نا، ادارے ہی تے نظام ساڈے نوں کرپٹ کیتا ہے نا. ایگزیکٹلی وہی بات ہم کر رہے ہیں نا. جی ادارے نہیں تے سارا ہم میں اتنی جان نہیں ہے کہ 25 کروڑ ہونے کے باوجود ہم 10-12 لاکھ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ہاں بالکل بالکل، یہی بات میں کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں. تو چلو ڈاکٹر صاحب بس اپنی سنا کر نکل جاتے ہیں. یہ یہی ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیے، پریکٹیکل آدمی کو ہونا چاہیے. میں نے سوال کیا نا، تو میں نے کیا سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے یا ڈوگر بھائی سے؟ میں نے یہی کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو نکلنے نہیں دیتے. بھائی مجھے کیسے، میں نکلنا چاہوں گا تو مجھے کوئی کیسے نہیں نکلنے دے گا؟ اتنے بڑی اکثریت کو کیسے آپ روک سکیں گے؟ ہم نے دنیا کی تاریخ میں تو یہ ابھی فرانس میں ایک آدمی کو پولیس نے مارا تھا نا، بالکل 2 کروڑ لوگ نکل آئے تھے.
اور کتنے 100 عمارات کو جلا دیا ایک رات میں. کوئی سامنے آ سکتا تھا؟ 9 مئی ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ جو فرانس ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. وہ جی یہ تو اس کے عشر عشیر و زکوٰۃ میں بھی نہیں آتا. بالکل یہ تو اس کے زکوٰۃ میں بھی نہیں آتا. وہ تو یار 2 کروڑ لوگ تھے. ادھر کدھر تھے؟ ادھر پورے پاکستان کا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے. پورے پاکستان میں کتنے نکلے تھے. اور ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੋਸੜਿਆ ਸੀ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ. ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਮਾਮ ਨੇ. بالکل. تو ہم کیا کسی کی برابری کریں گے یار. یعنی سری لنکا، آپ نے سری لنکن لوگوں کو دیکھا ہوگا، پتلے پتلے کالے کمزور لوگ، اور وہ نکل آئے تو کیا ہوا؟ ہماری قوم کو دیکھ لو، یہ کیا ہے یار؟ یہ تو پتہ نہیں کیا کس قسم کی. میں تو لالا تیرا ہوں دیوانہ، ماشاء اللہ. میں تو لالا تیرا ہوں دیوانہ، اب تو آ جاؤ لالا جانانا، میرے جانانا اب تو آ جاؤ لالا جانانا. دل یہ کرتا ہے دل پہ بٹھاؤں تجھ کو میرے لالا، دل یہ کرتا ہے دل پہ بٹھاؤں تجھ کو، اپنی پلکوں پہ میں سجاؤں لالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ. ਨੈਤ ਲਾਲਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ. کوشش تو کر رہے ہیں. اس میں کوئی ایسا جراثیم آ چکا ہے مجھے پکڑا ہی نہیں دے رہا. لالا اور مسئلوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ مسئلے مجھے بھی سمجھاؤ نا دوسری وہ طریقے. بڑے مسئلے ہیں لالا، آپ کو نہیں سمجھ. صبا ملاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم لالا، السلام علیکم سب ہاں، لوگ. وعلیکم السلام. کانفرنس کامیاب ہوئی. ایفٹی بھائی لالا کانفرنس کامیاب ہو گئی. بی ایف ٹی بھائی ویلکم بی ایف ٹی بھائی ویلکم. لالا آپ انسٹا پہ آیا کرو نا، آپ انسٹا پہ کب آؤ گے لالا؟ مجھے کسی نے نہ بلایا ہے. وہ کہتے ہیں نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان. لالا آپ ہمارے سردار ہو، آپ ہمارے سردار ہو. آپ مجھے کہہ دیتے، لیکن ادھر براٹ کون چلاتا پھر؟ کوئی نہیں تعلیم. نہیں، کل انشاءاللہ کریں یہ گے، تو کل شکر ہے انشاءاللہ. کہ مدثر بھائی آیا. ابھی خالد نے کہیں سے چلانگ لگا دیا، کل سے غائب تھا، آج سامنے آ گیا. اور ابھی لالا جرمانہ کرو، اور لالا پتہ کیا؟ جرمانہ کرو، جو نہیں آتا نا لالا، آپ انچارج، آپ وزیر خزانہ ہیں، آپ جرمانہ کرو. جی سنو نا، اس کو 117 پل لگے ہیں. یہ تو کوئی گلی کوچوں سے نہیں لگے نا، کسی براڈوں میں سے لگے ہیں نا. اسی براڑ پہ لگے ہیں لالا. اسی پہ نہیں لگے. وہ ایک منٹ خالد بھائی آپ مدثر بھائی کو بتائیں، فوزیہ خان کو بتائیں کہ بھئی آج آپ نے ایک بندہ مسلمان کیا تھا. لالا سچی مجھے ایک مسلمان کیا آج خالد بھائی نے، اچھا ذرا بتائیں. لالا آج ایک آ گیا مسلم لیگ نون کا، گڈ گڈ گڈ. اور وہ کہتا ہے آ کے کہ پتہ نہیں یہ بی ایف ٹی بھائی اور یہ سارے اس کے ساتھ بیس میں لگے ہوئے تھے، تو میں اچانک سے آیا ہوں گھر، میرا فون گھر رہ گیا تھا. خیر میں نے فون جو ہی آن کیا، خالد بھائی ایک منٹ، خالد بھائی پہلے بتائیں اس کی ڈی پی کیا تھی اور اس کا نام کیا تھا. تو وہی میں بتانے لگا ہوں اچھا نا. ایک منٹ خالد، ایک منٹ. خرم کو اٹھاؤ. خرم آج بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، میں نے دیکھا ہے خرم کو ادھر بیٹھے ہوئے. خرم کو اٹھاؤ، خرم بشیر کو. خرم بشیر سن رہا ہے؟ خرم بشیر اوپر آؤ، اوپر آؤ. میں نے آج تمہیں سنا ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ. عابد بھائی خیری میری میرا پوسٹر لگیا سی لا کے پرا چا کیتا نے. یار یہ ہوں گل سنا، سارے دے لانا ٹھیک ہے نا. میرا ایک منٹ چودھری میری گل سن لے، میرے دل دے ٹوٹے. اے چاند بھائی ماں بڑی زبردست پنجابی سکھا رہا نال نال. حقیقت ہے چاند نے کولے میں پنجابی بڑی زبردست سکھ رہا. اچھا
اور یہ کی کہ اس ڈی پی چودھری صاحب لالا اس کی ڈی پی کیا تھی, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا مریم نواز نا. اور جس وقت میں نے پروڈ آن کی تو وہ کہہ رہا تھا ان لوگوں سے کہ آپ اس طرح کرو کہ ایک دفعہ کہہ دو مریم نواز تو میں چلا جاؤں گا, مریم نواز زندہ باد. تو اتنے میں آ گیا, میں نے سوال اس کے اوپر کر دیا. میں نے کہا ہے کہ قائدانیوں کو آپ کیا کہتے ہو, قائدانی کیا ہے آپ کے نزدیک, مسلمان یا کافر؟ تو وہ کہتا ہے کائنات کا بدترین اگر میں نے کوئی کافر دیکھا ہے تو وہ قائدانی ہے. میں نے کہا اس بات کو سوچ لو. کہتا ہے بالکل وہ کافر ہے. میں نے کہا جو قائدانیوں کو اپنا بھائی کہتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے وہ اس سے بھی بڑا کافر ہے. تو میں نے کہا یہ بات سوچ سمجھ کر کرنا. کہتا ہے میں نے کہا اگر نواز شریف کہے تو, کہتا ہے میں نے نواز شریف کو چھوڑ دینا ہے. میں نے کہا حلف دے کر یہ بات کرو. کہتا ہے میں یہ بات الفن کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد, میں نواز شریف کو چھوڑ دوں گا. میں نے ان لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ذرا نواز شریف کی ویڈیو دکھاؤ جس میں وہ کہہ رہا ہے قادیانی بھی ہمارے بھائی لگتے ہیں نا. تو جو ہی اس نے کیا ہے اس نے آخر میں کہا ہے, ایک منٹ خالد, صرف یہ تو نہیں ہوا, وہ جو چپکے سے انہوں نے پارلیمنٹ میں ترمیم کی تھی وہ تو لال آباد کی بات تھی نا, وہ تو ادھر تک تو میں پہنچا ہی نہیں نا. یہ تو شروع میں ہی مان گیا نا, اتنے دور تک تو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو جب اس نے ویڈیو دیکھی تو اس نے کہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر جان کر کہتا ہوں, میں قرآن اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد اس غلیظ نواز شریف سے اور ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. میں نواز شریف کے اپنا سارا پارٹی کو چھوڑتا ہوں اور آج سے میں نعرہ ماروں گا عمران خان. تو میں نے کہا ہے میرے بھائی, آپ نے ہم سے کہا تھا کہ مریم نواز زندہ باد, ہم کہیں چلے اب میں نعرہ لگاتا ہوں, آپ نے جواب دینا ہے. تو میں نے کہا ہے مریم نواز تو کہتا ہے مرد آباد, میں نے کہا ہے نواز شریف کہتا ہے مرد آباد, تو میں نے کہا ہے عمران خان کہتا ہے زندہ باد. میں نے کہا بات ختم ہو گئی. تو کلمہ پڑھ کے الحمدللہ اس نے یہ حلف دیا ہے کہ میں انشاءاللہ آج کے بعد دوبارہ کبھی بھی زندگی میں اگر میری زندگی رہی تو میں اپنے بچوں کو بھی منع کر کے جاؤں گا اور لوگوں کو بھی منع کر کے جاؤں گا کہ بس ختم, آج کے بعد اگر ووٹ ہے تو وہ عمران خان کا, باقی کسی کو نہیں دیں گے. تو آج اللہ پاک نے ہمیں یہ فتح دی ہے جی. زبردست, یہ تو آپ کو میڈل ملنا چاہیے. براڈ تو میں لالا وہ نا مجھے پتہ نہیں کس کی براڈ تھی, اس میں نا وہ آخر مریم نواز کی تصویر تھی, تو بندہ کہہ رہا تھا, میں بالکل آخر میں آیا تھا کہ جی میں آئندہ کبھی بھی نون لیگ کو ووٹ نہیں دوں گا. اچھا ساری سٹوری پیچھے یہ تھی, واہ جی پیچھے یہ تھی. اور میں ان کے ساتھ پتہ نہیں کوئی آدھے گھنٹے سے وہ لگا ہوا تھا بیس پہ. واہ جی واہ, چھا گئے. میں آیا ہوں تو اس لڑکے نے مریم نواز کی تصویر لگائی ہوئی ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں آئندہ ووٹ نہیں دوں گا نا, تو بس وہ چلا گیا تھا. تو میں نے یہ بات سنی تھی. اچھا پیچھے ساری واردات آپ نے ڈالی تھی, چھا گئے خالد. بالکل بالکل بالکل. آج پوچھو نا خرم کے ساتھ کیا ہوا ہے, خرم سے پوچھو. آپ کے ساتھ خرم کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا جی؟ خرم بھی چڑھا ہوا تھا ان کے ہاتھوں, ٹنگا ہوا تھا. پہلے بڑی سکرین پہ لے کے گئے, پھر چھوٹی پہ لے کے آئے. خرم کو میں آج گیا تھا, میں ہماری آج فیملی میں نون لیگ کی براڈ میں بھی گیا ہوا تھا ایک, اس کو ان کو بھی میں نے چنگا وہ کیا. پھر میں 2-3 گیا ہوں جو پی ٹی آئی کی براڈ تھی نا, تو ایک میرے خیال سے وہ شاید آپ لوگوں کے پرانے دوست تھے کامران صاحب, ان کی براڈ میں بھی گیا تھا. میں وہاں میں بیٹھا تھا, تھوڑی 10-15 منٹ کے لیے بیٹھا تھا, تو بات چیت کر کے پھر میں آ گیا تھا. تو لیکن انہوں نے ویسی ویسی بات نہیں کی, ٹھیک تھے وہ, اچھا نہیں وہ نہیں کرتا, وہ ہمارا بڑا اچھا ہے کامران. دیکھیں خرم, مسئلہ یہ ہے نا, مسئلہ یہ اور کوئی بات نہیں ہوتی. مسائل پتہ ہے کدھر پیدا ہوتے ہیں, جب ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہوتی ہے اور اس کے درمیان شیاطین گھس جاتے ہیں. جی 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 جی, وہ آپ لوگوں کا تھا. میں نے نا ایک کوئی لڑکا تھا, کوئی عمر مہر نا, تو اس کے جب میں ادھر آیا تھا نظر بھائی بھی تھے, تو یہ چودھری صاحب بھی وہاں تھے. تو ہم لوگوں نے نا کوشش کی تھی کہ نا وہ جو بھی مسائل آپ لوگوں کے ہیں وہ پیچ اپ ہو جائے. کیونکہ میں نے ایک دیکھی تھی, مجھے بڑا برا لگا تھا. وہ ایک لڑکے کی تصویر لگا کے نا وہ مطلب کہ اس کو وہ گالیاں شلیاں دے رہے تھے, مجھے اچھا نہیں لگا تھا. تو میں نے کہا یار کہ ہم سارے پی ٹی آئی کے ہیں, تو اگر ہم آپس میں لڑ پڑے تو ساری انرجی آپس میں ضائع کر دیں گے, یہ تو صحیح بات نہیں ہے نا. مطلب کہ اگر آپ ہیں تو آپ کو ایک ہونا چاہیے. تو لیکن میرے خیال سے وہاں گلے شکوے دور ہو گئے تھے. بالکل. ایک بات ادھر آج میں بری بروڈ کے اوپر کروں گا, اور اس بات کو میں آن بھی کروں گا انشاءاللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں
گالم گلوچ کرنا سب سے پہلے میں 1000 بار یہ کر چکا ہوں اور یہ بات میں کرتا ہوں، غصے میں آ کر میں نے بھی نکالی ہے. میں نہیں کہتا کہ میں اتنا ہی مومن ہوں یا میں کچھ ولی ہوں یا کچھ اس طرح کی، نہیں، انسان ہوں. دیکھیں آدمی جو بھی ہوگا تو وہ گناہ گار ہوگا، آدمی جو ٹھہرا، سمجھ گئے نا، آدم سے آدمی، اور آدمی بھی ہو اور خطا بھی نہ کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں. تو خطاوار ہم بھی ہیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ پاک نے اتنا صبر عطا کر دیا ہے نا، یہ دین کی تعلیم اور یہ سارا کچھ اللہ نے بہت زیادہ صبر دے دیا ہے، اور صبر کر جاتے ہیں الحمدللہ. پھر اس کے بعد دیکھیں منہ سے ہر ایک کہتا ہے کہ مرشد اور میرا لیڈر، میں مانتا ہوں تو عمران کو مانتا ہوں. یار دیکھیں محمد رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں، ہمارے نبی ہیں، تو اگر خرم میں کچھ اس طرح کی بات کر کے جاؤں گا نا تو لوگ مجھے نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان تھا، تو مسلمان کو منسوب کرے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو ہم کیوں نہ ایسی بات کریں کہ اگر لوگ ہمیں دیکھیں تو کہیں کہ یہ دیکھیں محمد مصطفیٰ کا امت ہی ایسا تھا، ایسا ہے، تو ان کا نبی کیسا ہوگا. ایسی بات ہی عمران خان کا فالوور اس طرح ہے تو عمران خان کیسے ہوگا. عمران خان کی ذات پر تنقید ہوئی، ان کی بیویوں پر تنقید ہوئی، ان کی بہنوں پر تنقید ہوئی، ان کی اولاد پر تنقید ہوئی، ان کی ذات پر تنقید ہوئی، اور ان کو قائدیانی اور یہودیوں کا ایجنٹ بنا دیا گیا. لیکن اس کے باوجود وہ شخص، میں قربان جاؤں اس کے اعصاب پر، میں قربان جاؤں اس کے حوصلے اور برداشت پر، جس شخص نے اپنے ہونٹ نہ کھولے اور وہ خاموش رہا، اس نے یہاں تک نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. ایسا ہی. تو ایک طرف وہ ہیں، دوسری طرف ہم ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کا موقف ہمارے موقف کے ساتھ نہیں ملتا، کسی کا نظریہ، کسی کا پوائنٹ آف ویو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ملتا، تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اس کو کچا کاٹنے کو دوڑتے ہیں. اگر نہیں کاٹ سکتے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو گالم گلوچ کرتے ہیں. اب میں ادھر بیٹھا ہوں، خرم بشیر بیٹھا ہوا ہے، عابد بھائی بیٹھا ہوا ہے، لالا بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا چودھری بھائی BFT، بات ہم کر رہے ہیں، اس میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا کیا قصور ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. دیکھیں یہ تو ان کی تصویریں لٹکا کر ان کو گالیاں دینا. دیکھیں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا، مطلب کہ ٹین ایجر تھے، یعنی کہ تب بھی ہم گالی کلچر ہے یعنی کہ ہماری سائڈ پہ، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. تو مطلب دیکھ کے برا لگتا ہے. بلکہ میں آج نا ایک گیا ہوا تھا نون لیگ کی ایک براڈ میں نا، تو ادھر نا ایک بیچارہ PTI کا انہوں نے پھنسایا ہوا تھا ایک بندے کو نا، پتہ نہیں میں کون تھا، تو اس کو نا وہ رگڑ رہے تھے. تو میں نے کہا یار بھائی مجھے لو، میں جواب دیتا ہوں اس کا. تو انہوں نے اچھا کیا، مجھے سن لیا. تو میں نے جا کے ان سے ایک بات کی ہے، دیکھو میں نے کہا بھائی میں آپ کی طرف آئی ہوں، آپ سارے 5-6 بندے ہو، ٹھیک ہے، میں اکیلا ہوں یہاں پہ، آپ نے گالی نہیں دینی ہے، میرے سے دلیل سے بات کرو گے، میں آپ سے بات سننے کے لیے بھی تیار ہوں اور آپ کو بتانے کے لیے بھی تیار ہوں، ٹھیک ہے، بے شک آپ مجھے یہاں گھنٹہ بٹھائی رکھیں. تو ان بندوں کو میں نے بات کرنا سٹارٹ کی، تو میں نے ان کو نا دلیلوں سے میں نے ان کو بتایا ساری چیزیں جو عمران خان نے کی ہیں. تو وہ پھر آخر میں تھوڑا سا جب گرم ہوئے نا، میں نے کہا دیکھو بھائی اگر آپ ایسی بات کرو گے تو میں نکل جاؤں گا. تو انہوں نے بات سنی میری، تقریباً آدھا ایک گھنٹہ میری ان سے بحث ہوئی ہے. لیکن اخیر کے اوپر جس وقت وہ گوگل اس نے سامنے کھولا ہوا تھا، ہاں وہ اس نے پھر وہ کیا، میں نکل گیا اس ٹائم. میں نے کہا یار میں نہیں آپ پتہ نہیں نکلے یا نہیں نکلے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی 75 کام ہے. ٹھہر میں اٹھا کے لے کے آتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے وہ ویب سائٹ دیتے ہوئے آپ لیٹ ہو گئے. نہیں میں نے کہا وہ تو مجھے پتا تھی، اکنامک فورم میں میرے سامنے پڑا ہوا تھا، تو میں اس کو بتا رہا تھا، تو لیکن وہ سن ہی نہیں رہا تھا. تو میں نے کہا یار اگر میں سے بدتمیزی سے بات کرنی ہے تو میں چلا جاتا ہوں. خرم بات مختصر اور نہیں کہتے ہیں کہ قصہ تمام شد. میں آپ سے ایک ہی بات کرتا ہوں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید تا قیامت رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب ہدایت کے ذریعے دی ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہو گئی. میں آپ کو دوسری طرف لے کر جاؤں گا اور پھر ادھر لے کر آؤں گا، کیونکہ میری بات وہ گالیوں والی جو ہے وہ آدھے میں رہتی تھی اور آپ نے بات کو کاٹ دیا، تو میں نے وہ پوائنٹ یاد رکھا ہوا تھا. حالانکہ میں بہت کم یاد رکھتا ہوں، مجھے بھول جاتی ہیں باتیں، 80 سال کا ہو گیا ہوں. تو اس طرح ہے کہ جہاں تک گالیوں کی بات رہی نا، تو دیکھیں گالم گلوچ سے صرف زبان ہی پلید نہیں ہوتی، بندے کا دل بھی میل ہوتا ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی کو گالی نکالتا ہے
تو وہ کعبۃ اللہ کو اس کے غلاف کو آگ لگانے کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک معاف کرے۔ میں نے بھی نکالی ہوں گی، لیکن جذبات پر قابو رکھنا بڑا دلیری کا کام ہے، بڑی جرت کا کام ہے کہ بندہ جذبات اپنے کنٹرول میں رکھ لے، اور اس کو کہتے ہیں کہ 10 سیکنڈ رول۔ اب جب آپ غصہ کرتے جاؤ گے تو آپ 10 سیکنڈ پیچھے ہوتے جاؤ گے، ٹھیک ہے، دوسرے بندے کے ساتھ، اور جس وقت آپ نے 10 سیکنڈ اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ایک دفعہ اور اپنے غصے پر قابو پا لیا، 10 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، اونلی 10 سیکنڈز۔ اگر آپ کانفلکٹ مینجمنٹ میں جائیں نا تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا، یہ میں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے، غالباً لالا نے بھی یہ کی ہوئی ہوگی، کیونکہ سیکیورٹی میں بھی میرا حال یہ کروائی جاتی ہے۔ تو ایز این ریونیو انفورسمنٹ انویسٹیگیشن آفیسر میں نے یہ اس وقت ٹریننگ کی تھی جب میں ایک انویسٹیگیشن آفیسر ہوا کرتا تھا، تو یہ ہمیں ٹریننگ کروائی گئی تھی جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو کس طرح ہم ہولڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں وہ ایک چیز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں 10 سیکنڈ رول، پتہ نہیں باکس یا کچھ اس طرح نا۔ تو اگر ہم 10 سیکنڈ پیچھے چلے جائیں، 10 سیکنڈ لیٹ ریپلائی کریں گے نا تو وہ ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوا ہوگا۔ 10 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، یہ گوروں نے کروایا ہے۔ ایسا ہی اب مختصر بات کرتا ہوں آگے۔ تو ہوتا کیا ہے، یہاں تو یہ بات ہو گئی ختم۔ اب گالیاں دینا کچھ بہادری کا کام نہیں ہے، گالی بے غیرتوں کی پہچان ہے۔ میں سوری، آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دس، میں اگر کھل کر کہوں نا تو گالیاں دینا اپنی ذات کو، اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو، اپنی تربیت کو گھر سے اٹھا کر کسی چوراہے پہ آ کے اپنے گھرانے کو ننگا کرنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے۔ کیوں کہ آپ اپنے والدین کی تربیت کا بتا رہے ہو کہ اگر آپ گالی دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کی ماں، آپ کے باپ ایک دوسرے کو گالم گلوچ دے کر بلاتے ہوں گے۔ آپ اپنی بہن کو گھر میں گالیاں دیتے ہوں گے، یا آپ کے والد آپ کی بہن کو، کسی کی بہن کو جو گالیاں دیتا ہے اس کی بہن کو گالیاں نکالی جاتی ہوں گی، اس کی ماں کو غلط کہا جاتا ہوگا۔ تو گالیاں وہ بندہ دیتا ہے جس کے گھر میں یہ کلچر ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے گھر میں یہ کلچر نہیں ہے۔ باقی ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سارے مہذب لوگ ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے۔ میری کوئی عزت کرے یا نہ کرے، میں اس کی عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ مجھے جو بندہ گالیاں دیتا ہے، اس دن مجھے پتہ چلا کہیں نہ کہیں میری بھی ویسی لٹکائی گئی اور مجھے بھی گالیاں دی گئیں، اس کے بدلے میں آج پھر یہی بات کرتا ہوں، اگر کسی کو چاہیے تو میں مزید اپنی تصویریں بھیج دیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، جس نے مجھے گالیاں نکالی، یا مالک و مولا اس کو ہدایت دے، اس کے والدین کو لمبی زندگی عطا فرما، اور لیکن اس کے بعد آپ لوگوں کا تو مسئلہ حل ہو گیا تھا نا اس دن، سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا میرے خیال سے سر۔ وہ چھوڑ دیں، وہ بات ہی کوئی اور ہے۔ وہ ویسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ دوسری بات ہے، ویسے میں بات کر رہا ہوں نا، تو میں دعا دیتا ہوں ان لوگوں کے اللہ پاک ان کو ہدایت دے، کیونکہ میں اس نبی کا امتی ہوں جن کے اوپر پتھر برسائے گئے اور جن کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ، میرے محمد، میرے پیارے، اگر میرے پیارے محبوب تو کہہ دے تو میں ان کو ان طائف کے پہاڑوں کے درمیان ریزہ ریزہ کر دوں۔ تو پھر نبی آخر الزمان نے کیا کہا کہ مالک و مولا، میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ انہیں ہدایت دے۔ تو میرے نبی نے ہدایت کی دعا مانگی تھی۔ میرے نبی نے اگر آقا فرما دیتے کہ بالکل مولا انہیں ریزہ ریزہ فرما دے تو وہ ہو جاتے، لیکن آپ نے یہ بات نہیں کی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، انہیں ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اگر دیکھیں نا تو اسوہ حسنہ، رحم دلی اور خندہ پیشانی سے لوگوں کو معاف کر دینا، یہی بات ہے۔ میں کوئی بات پرسنل نہیں لیتا، گالیاں نکال لی ہیں تو ان کو جو ثواب ملا ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے، اور جو مجھے ملا ہے میں اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل میرے کچھ نہ کچھ گناہ معاف ہو گئے۔ میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں مزید چاہوں گا کہ اگر وہ نکالنا چاہتے ہیں تو آئی ڈونٹ مائنڈ، بیکاز وہ خان صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی کہ وہ لوگ میرے لیے میٹر نہیں کرتے اور میں مائنڈ نہیں کرتا۔ تو
ان کی بس یہی تو اگلی بات جو ہے تو جو لوگ آپ جس روڈ پر گئے تھے تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ غصے میں آئے تھے تو آپ یہ پڑھ کر آ جاتے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. نہیں جیسے اس نے بدتمیزی کی ہے، میں بدتمیزی میں نہیں کرتا نا، نہ برداشت کرتا ہوں. جیسے اس نے بدتمیزی کی ہے میں نکل آیا ہوں. میں نے کہا بھائی میرے دل کے ٹکڑے اگر انہیں اتنا ہی علم ہوتا اور وہ اتنے ہی روشن دماغ ہوتے اور ان کے دل میں علم کا نور ہوتا تو وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے. بڑے مزے کی بات ہوئی نا. انہی کا ایک بندہ کہہ رہا تھا جو تھا شاید، وہ کہہ رہا تھا نہیں جی ایسا ہے ہی کوئی نہیں. پھر ان کے اپنے ہی بندے نے کہا نہیں بالکل یہ جو خرم بھائی بات کر رہے ہیں ایسے پیسے دیے گئے تھے. میں نے کہا یار بس ہو گیا، اب میں تجھے، اور پھر بھی میرے سے پروف مانگ رہا ہے. میں نے کہا تیرا اپنا بندہ بھائی کہہ رہا ہے کہ ایسا انہوں نے اتنے پیسے دیے ہیں، پوری دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے سب سے بڑا ایک پاکستان کا جو یہ میرے خیال سے احساس تھا کوئی شاید نہ کر کے اس کا جو ثانیہ نشتر کے انڈر چلا تھا، تو وہ پھر لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. بس وہی اس کی وہ سوئی اڑک گئی تھی. میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی. تو پھر 60 پروگرام تھے، 60 پروگرام ہے، رائے راست. اور یہ لسٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، میں پڑھنی شروع کروں نا. ہاں جی نہیں محمود بھائی یہ آئی ڈی کس کی ہے؟ رائے راست. I don't know، کوئی پتہ نہیں ہے فوزیہ بہن. I don't know who is رائے راست. یہ ہم جاننے والوں کو بغیر کسی کو نہیں اٹھاتے میرا بھائی، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں. تو بارش بار ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں، آپ لکھتے رہیں، ہم پڑھتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. BFT بھائی ہمارے بھائی ہو، آپ اچھے بھائی ہو. اچھا السلام علیکم. یہ اس کو ذرا اٹھانا. BFT جی بھائی جی جناب جی خالد بھائی نے اگے گل کی ہے کہ صبر والی جی ٹریننگ لینی چاہیے. میں بھی لئی ہے. تسی اکثر دیکھا ہوتا جس وے میں گل کرنا ہونا پہ تو BFT بھائی آمدے نے چپ کر جو سارے میوٹ لا دو، میں جڑا کوئی گل کرنی میں اسی ویلے جناب چپ کر دینا کیونکہ میں ٹریننگ لئی ہے. میرا پیارا بھائی ماشاءاللہ، لو یو یار مدثر. اب یہ پتہ نہیں میری تعریف ہو رہی ہے کہ بےزتی ہو رہی ہے. نہیں تعریف وہ میں اپنی بتا رہا ہوں کہ میں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے. بس ٹھیک ہو گیا. جیسے آرڈر آیا ہے اچھا ایک منٹ. راہ راست مجھے بھائی کہہ رہا ہے، بھائی وہ کہہ رہا ہے میں نے ابیوزنگ نہیں کرنی. بھائی آپ کی آئی ڈی پرائیویٹ ہے، میں نہیں اٹھا سکتا. ان کی آئی ڈی پہ بھائی کو وہ کا نام لکھا ہوا ہے. اچھا آپ اس کو ذرا اٹھائیں. یہ کیا کہتے ہیں، آپ کی آئی ڈی پرائیویٹ ہے تو آپ ریکویسٹ ڈالیں، صرف عابد بھائی دیکھ سکتے ہیں. عابد بھائی اس آئی ڈی کو اٹھانا ذرا پلیز. کیونکہ یہ ہمارے فالو لسٹ میں ہے تو ہمارا ہی کوئی بندہ یا بندی ہے. ہاں فرینڈ لسٹ میں ہے نا، تو اس لیے میں کہہ رہی تھی دیکھیں تو کون ہے. مگر یہ پرائیویٹ ہے، نظر نہیں آتا، ہم اٹھا نہیں سکتے. ہاں ابو حمدان کو لکھا ہوا ہے ان کی آئی ڈی. وہ پکڑے گئے بندہ پکڑ گیا. میا پکڑا گیا اب جا رت بدل جائے گی. فوزیہ بہن شاباش، آپ کو 5 پھولوں کی سلامی. ایک واپس کر فوزیہ، غلطی نہ لگ گئی. چیک تو کر لو فوزیہ ماڈریٹر 6 لگ گئی. ایک واپس کر. بھائی ہم نے دینا نہیں سیکھا ہے واپس، ہم جیسے لے کے بھاگ جائیں گے. اے بھیڑا اس طرح کرنی تیرا من نال. میں کہہ رہا ہوں چیک کرو ماڈریٹر ہے بھائی. دیکھ رہی ہوں پارٹنر میں نے کہا ہے کون ہے. نہیں وزارت نشر و اشاعت ISPR کی جو ہاں جی ISPR کی رائٹ ہینڈ نے کیسے چیک کیا ہے. صحیح بات. چلیں فوزیہ 4 اور دیتا ہوں تو 10 پورے ہو جائیں گے. 1 2 3 میں خالد بھائی 10 پورے ہو گئے فوزیہ. اوپر لکھا ہوا وہ صبر کر خالد بھائی. جی میں جی کیا لکھا ہوا ہے ادھر ماڈریٹر ہے، شو ہو رہا ہے ماڈریٹر ہے، تو باہر کا بندہ کدھر سے ماڈریٹر ہو جائے گا؟ بھی تھوڑا سوچا بھی کرو یار. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو سارے؟ مزے میں؟ ہم نے پتہ کیا کہا ابو حمدان بھائی، ہم نے کہا بھائی
ایک وزیر اطلاعات ہمارے مسنگ ہے تو دوسرے وزیر اطلاعات خود انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں بتائیں گے. تو انہوں نے چیک کر دیا کہ بھئی آپ ماڈریٹر، انہوں نے بولا یہ افغان خان ہے. ہم نے جاب اچھی دی جی ہے. جی جی جی. ابھی ایک چودھری مدثر بھائی آپ کی جاب تھی آئی ٹی اسپیشلسٹ. خالد بھائی ایسی تھا. اس کا مطلب ایک غلطی ہو گئی مجھ سے، یوزر نیم چینج کرنا تھا وہ بھول گیا میں. ہاں جی، چھوڑ کوئی نہ کوئی نشانی تو چھوڑ ہی جاتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے رہی ہے. ہم بھی نواز شریف کے ملک میں رہتے ہیں، کیا کریں. بالکل 30 سال کا کچھ تو اثر ہوگا. گمدان بھائی وہ کہہ رہا تھا 4 روپے والی روٹی 2 میں دیا کریں گے آپ کو آج سے. سوری. تو وہ تندور مل گیا ہم کو، ابھی روٹیاں خود لگا کے دیں گے لوگوں کو. اچھا جی. خرم بھائی کیا حال ہے، خیریت؟ نہیں رہے گا کیونکہ روٹی 2 روپے کی ہوا کرے گی. اپنے کیسا؟ ٹھیک ہے میرا بھائی، الحمدللہ اچھا خیریت ہے. خرم بھائی ابھی ہم خالد بھائی کو کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں عابد بھائی کو کہ آپ کو وہ 2 ویڈیو سینڈ کریں. بہت زبردست ویڈیو ہیں. ایک نواز شریف کی ہے اور ایک وہ مچھو والے کا کیا نام ہے، میں نام بھول جاتا ہوں، کیا نام ہے اس کا؟ ثناء اللہ. اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ قادیانی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں. وہ جب آپ پلے کریں گے نا 50% آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں صحیح ہے. وہ بس یہ انہوں نے یاد ہے زبردست. ایک ٹائم پہ انہوں نے یہ وہ بھی کرنے کی کوشش. اچھا بھائی میری پروفائل پہ نا آپ جاؤ گے، میں یار اصل میں اس کو پرائیویٹ اس کے لیے کیا تھا، ادھر آنے کے لیے، وہ ادھر چکر لگانے کے لیے آس پاس. ابھی میں اس کو واپس سے کھول رہا ہوں. میری آئی ڈی پہ یار آپ کو نا پہلی 3 ویڈیوز ملیں گی، تو اس کو آپ لوگوں نے نا پہلی تو آپ کے وہ جو خان صاحب کا جو فیس بک پیج ہے خان صاحب کے نام سے، اس میں جا کے اپنا صرف میسیج میں جا کے حلقہ لکھیں گے تو آپ کو آپ کے حلقے کا نشان اور ٹکٹ ہولڈر کا نام اس میں آ جائے گا وہ. اور دوسری ویڈیو میں یہ میں نے تختہ دار بنائے ہوئے ہیں جس پہ کچھ غداروں کی تصویریں لگی ہیں، اس کو پروموٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تیسری ویڈیو جو ہے اس میں بی ایف ٹی بھائی آپ کو یاد ہوگا آپ نے جو ویڈیو بنائی تھی جس میں پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کی وہ لگائی ہوئی، اس کو جو ہے نا شیئر کرنا ہے آگے سب نے مل کے، ٹھیک ہے. بی ایف ٹی بھائی بسم اللہ. یا کوئی خواٹے لے رہا ہے. کون سی شروع کی ہوئی ہے اب کیا چیز؟ کمپین جو کر رہے ہیں اب کر رہے ہیں اس وقت، وہ کون سی آپ نے اس وقت شروع کی؟ اچھا اس وقت ایک کیمپین ہے جو ہے www.pticandidates.com. اچھا ٹھیک 2 ہے. دن رہ گئے ہیں. جو خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے نا جی جی اتوار والے دن کی، وہ جی کمپین جی ہمیں چلانی چاہیے کیونکہ وہ بہت ضروری ہے، وہ الیکشن سے بھی ضروری ہے. یہ اتوار والے دن وام نہیں نکلے گی، نہیں نکل سکتی تو سمجھو یہ کبھی بھی نہیں نکل سکتے. اچھا میں اس کو ایک چیز ایڈ کرتا ہوں میرے پیارے بھائی کہ زیادہ سے یہ جو ہے نا یہ عوام کے لیے نہیں ہے. یہ یاد رکھنا جو 25 کی تاریخ ہے جو آپ کا اتوار کی والی کہانی ہے نا، یہ کینڈیڈیٹ پہ زیادہ وزن ڈالے گی کہ کینڈیڈیٹ کو بولا کہ آپ نے نکلنا ہے، اگر آپ نہیں نکلے تو آپ کا ٹکٹ کسی اور کو دے دیں گے. خالد بھائی ایسے ہی ہے؟ بالکل بالکل یہی ہے. اور اس کے اوپر آج میں نے بڑی ڈیٹیل سے روشنی ڈالی ہے اور روزانہ ڈالوں گا انشاءاللہ. جی تو کیوں بالکل چودھری بھائی روزانہ یہ ڈالنی جو پڑے گی کیونکہ یہ جو 2-3 دن ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور الیکشن دا فیصلہ جو ہے نا وہ اتوار والے دن ہو سکتا ہے جے وام چاہتے. نہیں چودھری بھائی میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں، یہ عوام کا جو اتوار کا دن ہے نا وہ عوام کا نہیں ہے جہاں تک میں نہیں سر، سمجھا ہوں. وام کہنا وہ سب کو کال دی گئی ہے، صرف ایم این ایم پی کو نہیں دی گئی، نہیں وہ کال پورے تو سب کو پاکستان دی کو ہوئی دی ہے گئی. مگر ٹکٹ تو عوام کی چینج نہیں ہوں گے نا. ہاں ٹکٹ وہ ٹکٹ ہلکے والوں کے چینج ہوں وہ گے. نکلیں گے تو وہ تو زبردست ہے نا، نہیں نکلیں گے تو وہ تو نظروں میں آ جائیں گے نا کون نکلا کون نہیں نکلا، وہ بھی زبردست ہے. یہ پورے پاکستان کے لیے کال دی گئی ہے اور
یہ رزلٹ سے زیادہ ہے اس کا نتیجہ آئے گا. بالکل ایسے یقین ہی ہے، کرو. بالکل بالکل. ایک اور چیز ہے چودھری بھائی، ایک اور چیز ہے جو ابھی میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے، میرے خیال سے آپ کو بھی ٹیگ کیا ہے، وہ ہے اپنے جو ہمارے کیا نام ہے اسپیکر صاحب تھے نا، اسپیکر اسد کیسر، اسد کیسر. ہاں جی، ان کو عوام کہہ رہے تھے کہ آپ نے ووٹ لینا ہے اور وہ مطلب وہ حلف لینا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے میں 26 سال سے یا 29 سال سے عمران خان کے ساتھ ہوں، مگر میں پھر بھی لیتا ہوں. وہ کہتا ہے میں نے تو کے پی کے میں پی ٹی آئی میں نے بنائی ہے، مگر میں پھر بھی حلف لیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، قرآن اپنے ساتھ لے کر رہتا. مگر اس نے بڑا ایک اچھا کام کیا ہے. اس نے کیا کیا ہے، اس نے اپنے عوام کو بولا ہے کہ آپ مائک میوٹ لگا لیں. عوام کو بولا پہلے آپ مائک میوٹ لگا لو، اور پھر اس نے بولا ہے جاوید بھائی نے لگا دیا. اچھا، اس نے پھر عوام کو بولا ہے کہ بھئی آپ بھی ہاتھ کھڑا کرو اور آپ بھی میرے ساتھ حلف لو کہ عمران خان کو آپ نہیں چھوڑو گے، پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑو گے. تو اس نے بڑی سمارٹ موو کی ہے. خود تو وہ حلف لے کے پی ٹی آئی زبردست کے ساتھ پھنس گئے، عوام کو بھی اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ پھنسا دیا ہے، مطلب وہ حلف دلوا دیے. کیا کہتے ہیں، یہ کیسا آئیڈیا تھا چودھری بھائی؟ زبردست کیا اس نے یہ جو کیا تھا. تو آپ لوگ بھی اس کو شیئر کریں اس ویڈیو کو، مطلب اس کا آئیڈیا اپنے حلقوں میں. ظاہری بات ہے ہر بندہ نہیں مانے گا. آج مجھے کس نے بولا تھا کہ ہمارا جو ایم این اے ہے وہ کہتا ہے میں نے حلف نہیں لینا. تو میں نے کہا ویری سمپل ہے، اسی طرح کی کوئی ویڈیو اس کی اگر آ جائے وہ ہمیں سینڈ کر دو، ہم اپنے ٹی وی چینل پہ لگا دیں گے. اللہ اللہ خیر. تو حلف نہیں دے گا تو بس اس کی کہانی تو ویسی جی کلوز ہو جائے گی. بالکل. تو جی کیمپین میں بالکل. یہی جڑا ہے، حلف نہیں لینا وہ راجا ریاض آن ہوں ہی استعفیٰ دے دے. یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے اصل میں ہونا. دیکھو میرے خیال میں کچھ لوگ ہوں گے جو اپنی سیٹیں اتوار کے بعد ان کا حل وہ مطلب سیٹیں چینج ہو جائیں گی، یا ان کے حلقے چینج ہو جائیں گے اور ہاں ان جی سے سیٹ بالکل لے ہونی کے چاہیے. کسی اور کو دیں گے. تو یہ اچھی بات ہوگی کہ راجہ ریاض تک بات ہی نہ پہنچے، اسمبلی سے پہلے ان سے ٹکٹ لے لیے جائیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل بالکل ایسا ہونا چاہیے. تو ایک چیز ہے، جب آپ لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں نا اس میں آپ کامنٹ میں یا ویڈیو کے اوپر لکھا کریں www.pticandidates.com. اس سے کیا ہوگا، جب candidates.com میں آپ جاتے ہو نا تو کوئی بھی ہو وہ حلقہ نمبر ڈالے گا اور اس کا حلقے کا کینڈیڈیٹ بھی نظر آ جائے گا اور اس کا انتخابی نشان بھی. تو یہ اگر اس کی 1-2 دن ہم نشریات کرتے ہیں، لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں. اور جو لوگ ٹک ٹاک پہ نہیں ہیں وہ فیس بک پہ جائیں. عمران خان کا جو آفیشیل پیج ہے نا، عمران خان آفیشیل، وہ بلو ٹک والا، اس پہ آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ اپنا حلقہ نمبر ڈالیں گے تو اسٹریٹ اوے وہ آپ کو آپ کی ڈیٹیلز آ جائیں گی. کیا کہتے ہیں، آپ کا حلقہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا نام، حلقے کا ڈیٹیلز پلس اس کا انتخابی نشان. اور اس کے نیچے ایک بلو پٹی چل رہی ہوتی ہے، بلو پٹی ہے واٹس ایپ گروپ. تو ہر حلقے کا اپنا واٹس ایپ گروپ ہے. میرے خیال سے تقریباً 7 لاکھ لوگوں نے آلریڈی اس کو جوائن کر لیا ہے. تو آپ ان پہ کیا ہوگا کہ کوئی نئی چیز آئے گی نا آپ کے حلقے کی تو وہ اس آپ کے واٹس ایپ گروپ میں آٹومیٹکلی آ جائے گی پی ٹی آئی کی طرف سے. اگر انہوں نے کوئی چینجز کی یا کوئی پولنگ بوتھ میں کوئی مسئلہ ہے یا خراب ہو رہا ہے یا کچھ اللہ گلہ ہو رہا ہے تو آپ کو اپڈیٹ ملیں گی اس واٹس ایپ گروپ کی طرف سے بھی. جی چودھری بھائی. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اور تو ایسے ہم میں کریں گے وہ اسٹیکر آپ سب ضرور لوگوں کو، لگانا میں چاہیے. جتنے بھی ہمارے فیملی کے ممبر ہیں نا، میں آپ سب کو وہ ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں. تو آپ اس ٹھیک ہے. کو یا کاپی کریں، جو بھی اس کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک. تو اس کو اپنے لوگوں سے شیئر کریں. کیا بالکل بی خیال ایف ہے؟ ٹی بالکل. بی ایف ٹی ابو رمضان سے کہیں، ابو رمضان کے میں گیا ہوں، میں نے وہ ڈو اٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ڈو اٹ نہیں ہوتی. اس نے کوئی آپشن رکھا ہی بھی نہیں ہے یہ ڈو اٹ کا. پرائیویٹ پہ نہیں ہوتی، یہ پرائیویٹ سے نکلیں گے تب ڈو اٹ ہوگی. جب یہ پرائیویٹ سے نکلیں گے نا تب ڈو اٹ ہوتی ہے. یہ بھائی آج ہمیں مشکل امتحان دے رہے ہیں. یہ ایسا ہے، یہ ہمیں کوشچن پیپر نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں آنسر کرو. جب ہم آنسر کرتے ہیں تو نہیں ہمیں جناب، آنسر میں شیٹ جب نہیں بھی دیتے. ایک کام کرتا ہوں نا، جب میں ادھر سے نکلوں گا نا براڈ سے تو میں پرائیویٹ ہٹا دوں گا. میں ادھر سے نہیں جا سکتا ڈائریکٹ، میرا دوسرا فون بھی آف ہے تو میں کر دوں گا. عابد بھائی. اچھا دوسری بات، عابد خالد بھائی، جو آپ بات کر رہے تھے نا ابھی کمیونٹی کی جو گالیاں دیتے ہیں، مجھے اس پہ صرف 2 منٹ بات کرنی ہے. اگر فوزیہ بہن تھوڑا سائڈ میں ہو جائیں تو پلیز. نہیں نہیں، سائڈ فوزیہ بہن نہیں 2 منٹ کے لیے بس، صرف 2 منٹ نہیں، کے لیے. وہ میوٹ لگا دیتے ہیں نا، سائڈ پہ نہ کرو، جی میوٹ لگا دیتے ہیں. نہیں آواز جائے گی میری جان، آواز جائے گی. ٹھیک ہے چلی گئی بہن، ٹھیک ہے. ہاں چلے گئے. دیکھو میرے بھائیوں،
یہ جو لوگ یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو سو کالڈ نمبر 1 ابیوزر کہتے ہیں، دوسروں کی بہن بیٹیوں کی تصویریں لگاتے ہیں یا ابیوزنگ کرتے ہیں، میرا ان کو صرف ایک ہی جو ہے، آپ نے سننی نہیں ہے بات خبریہ سسٹر پلیز، تو یہ ہے بھائیوں کہ نا جو لوگ ابیوزنگ کرتے ہیں، میں ان کو صرف ایک ہی بات کہوں گا، مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، جو آپ دوسروں کی ماں بہنوں کے اعضاء کی بات کر رہے ہوتے ہو اور بکواسیات بک رہے ہوتے ہو، تو آپ کے گھروں میں جو آپ کی مائیں بہنیں بیٹی ہیں ان کے پاس بھی وہی اعضاء ہوتے ہیں، بے شک آپ کسی کی ماں بہن کی تصویر ٹانگ دیں اور اس پر گالیاں دیں، لیکن آنکھ بند کر کے ذرا وہ چہرہ جو ہے نا اس کو ہٹا کے اپنے گھر میں اپنی ماں بہنوں کی جو ہے نا چہرے وہاں سامنے لگا دیں اور مزے سے گالیاں دیں، اعزاز سیم ہی ہے، ٹھیک ہے سب کے پاس، اور بغیرتی کی جو ہوتی ہے حد ہوتی ہے، تم لوگ اپنی اصل نسل فصل بتاتے ہو، تم بتاتے ہو کہ تمہارے گھر میں تم اپنی ماں بہنوں کی کس طرح سے عزت کرتے ہو، ان کو کس نظر سے دیکھتے ہو، تم ادھر آ کے بتا رہے ہوتے ہو، اور تم جیسا بغیرت دنیا میں کہیں نہیں ہے جو تم یہ حرکت کر رہے ہو، تو جی سر بالکل ہو گیا۔ زبردست، بالکل ایسا ہی ابو عمران بھائی، ایسا ہی ہے۔ اچھا خالد بھائی یقین کرو جتنے براڈاں نے سی بہنے ہیں نا، 3-4 براڈاں نے سارے بھائی بہنے ہیں، جس میں کوئی تو کر کے بلاندہ ہے نا اوے کر کے بلاندہ ہے، منو بڑا افسوس لگتا ہے، گالی تے دور دی گل ہے، ایک اوے کر کے تو کر کے بلانا بھی جڑا وہ بھی تمیز دے دائرے چ نہیں آਉਂدا، اپنی فیملی تسی شو کر رہے ہوندے ہو۔ بالکل جی، بالکل 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 چودھری بھائی تو سانی سسٹر کو گل بلا لو 110%، ٹھیک ہے، آ جائیں میری بہن فوزیہ۔ یا نبی نور ہو تم، اچھا جی ناصر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج فہیم صاحب نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ اور فہیم بھائی آج پتہ نہیں کدھر بزی ہون گے، چلو تکنے روڈ شیئر کر دیں، فہیم بھائی دے نال کیتی بھی ہے، پھر آف لائن آ رہے ہیں۔ اچھا، اور لالا بھی نہیں نظر آ رہے؟ لالا ادھر ہی ہے، ادھر ہی ہے۔ لالا میں ادھر اج تانوں صرف ایک گل دسنی سی کہ انہاں نے نا ایک نواں کم شروع کیتا لوکاں نوں دھوکا دین دا۔ 2 چیزاں کردے پے نے، ایک تے او الو دا پٹھا جڑا نہیں ہے، مینوں سوری میں اونوں کہتا علیم خان، اونے کم شروع کیتا کہ 300 یونٹ بجلی اسی فری دواں گے۔ اچھا بھی کہ ایک قانون بھی تواڈے ملک اسی طرح دا ہی ہے کہ کوئی بندہ جو مرضی جھوٹ بکواس کردا رہے، پبلک نوں دھوکا دیندا رہے، اون دے اوتے کوئی پرچہ نہیں ہوندا، حالانکہ جڑا لوگ غلط بیانی کرنی ہے، لوکاں نوں دھوکا دینا وہ جرم ہے۔ اچھا ہن وہ جیسا تو انہیں شروع کیتا، اس تو بعد الو دا پٹھا جڑا دوسرا ہے انہیں شروع کرتا شہباز شریف نے کہ 300 یونٹ دی فری داں گے۔ او یار کسے سانو ثابت تے کر کے دکھاؤ کہ تسی 1 یونٹ بھی فری نہیں دے سکدے۔ ایک بالکل۔ دوسری گل اج نے ایک ہور کام کیتا، دیکھو ایک بندہ گیا انہاں دا، میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ پنجاب گیا، اتنے کینیڈین ہائی کمیشن دا ایک دفتر ہے لاہور چ یا اسلام آباد کتے گیا ہے، اتوں چکر لا کے آ کے تے کہتا کہ جی اسی کینیڈا نال ایگریمنٹ کر لیا، ساری مین پاور ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ۔ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਤੇਰੇ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵਾਪਦਾ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕੇ ਪਰਚੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਲਿਓ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਨੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ
ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੰਗ ਨਸਲ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਤੇ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਉਹ 10 ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆਵੇਦਾ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹ 10 ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ इतनी डीमोरलाइजेशन हो गई है कि आर्मी चीफ और DG ISI खुद स्टूडेंट को जाके ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਲੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਓਗੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਕ ਟੁੱਟਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੁਲਕ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਿਆ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੁਲਕ ਤੂੰ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ? ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। 2000 ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਏ ਨੇ 2000 ਬੰਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ? ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਰ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਖੂਹ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਗੰਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲ। ਕਰਨ ਕੀ ਡੇ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਨੇ ਕੁ ਬੇਵਕੂਫ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਲੂ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਔਰ 2024 ਹੋਣ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 2008 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇ ਵਰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਧਰ ਗਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਓਏ ਚੱਲ ਦੌੜ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਜਾ ਦਫਾ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਤਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਨੇ ਇਹੋ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਤੋਡਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਰਿਤੋਡਿਕ ਦੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ 48% ਉਹਨੇ ਇਨਰਿਚ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਇਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਇਲ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ 20 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੀ 80 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਟੱਟੂ ਟੈਰਾ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ 25% ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, 25 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, 75 ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਰਲਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲਡ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਵੂਚ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਵੀ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰਦਾਈਅਤ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾਸਰ ਮੈਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਭਾਈ, ਮਾਰਦੇ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇਖਤਲਾਫ ਆ, ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਤਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੈਲਕਮ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਡੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਣ ਲਈ। ਐਡੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜੀ ਨਸਰ ਭਾਈ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਸ਼ੌਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲੈਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਝ ਕਾਂਟਾ ਪੜਨਾ ਹੀ, ਇੰਝ ਛੁਰੀ ਪੜਨੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਆਏ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਓ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕੌਣ ਡੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਸਕੋ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ 2000 ਫੌਜੀ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਇਆ? ਤੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2000 ਫੌਜੀ ਤੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਆਇਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੋੜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜੀ? ਕੋਈ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਹੈ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਗਲਤ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਸਨ 4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜੱਜ ਸਨ ਗਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਓ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੁਕਾਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਾਓ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਉੱਠੇਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ 140 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਠੀਕ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਠੀਕ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਲੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਬਰੋਡ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ 5 ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ
ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੋਮ ਚੜਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਵਧਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਪਈ। ਦੱਸੋ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ?